المتقين والصلاة والسلام على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. دوستو تاخراتیں چل رہی ہیں، مبارک ایام چل رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ نعمت کو صحیح استعمال کیا جاوے، کہ وہ نعمت جس کام کے لیے ملی ہے اس کام میں اس کو لایا جاوے. یہ نعمت کی حقیقی شکر گزاری ہے. لہذا یہ ایام جو ہیں ہماری زندگیوں کو بدلنے والے ہیں، دنیا سے آخرت کی طرف پھیرنے والے ہیں، دنیا کی محبت سے اللہ کی محبت کی طرف لے جانے والے بنے. اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں فکر مند رہنا چاہیے. یہ سیزنیبل چیزیں نہیں ہیں کہ بھئی سیزن اس وجہ سے کر لیں گے، اس کے بعد پھر جیسی زندگی جیتے تھے ویسی جیتے چلے جائیں گے. اس کے لیے یہ دن اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں. یہ دن، یہ بہاریں، یہ راتیں، یہ سارا سب کچھ یہ کیوں؟ تاکہ ہماری ساری زندگی ویسی بنے، ساری زندگی ویسی بنے. اس کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے. دیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، ہمارا نہیں ہے. مال والے کو مال، جان والے کو جان، حسن والے کو حسن، طاقت والے کو اس کی طاقت، صلاحیت والے کو اس کی صلاحیت، یہ سب کچھ دی ہوئی کس کی؟ کا اللہ کی ہے. فیما آتاک اللہ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اپنا ذاتی نہیں ہے. یہ سب کچھ ذاتی ہوتا تو پیدا ہوتے ہی بہت کچھ لے کر آتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیا ہوا سب اللہ کا ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جتاتے بھی ہیں. سورہ یاسین میں کہہ رہے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ، کہ ہم جس کی عمر بڑھا دیتے ہیں، نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ، تو اس کے نیچر کے اندر، اس کے بدن کے اندر جو ہے وہ ریورس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو کر دیتے ہیں ہم. ہاں، سمجھ میں نہیں آتی بات تمہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیا ہوا ہمارا تھا، تم اپنا ذاتی سمجھ رہے تھے، دیکھو ہم نے کیسے پھیر دیا اسے. بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر کی چھت سے اوپر کچھ دیکھ نہیں سکتا. اسی طریقے سے آواز کان میں آئے تو وہ امتیاز نہیں کر سکتا کہ ماں کی ہے، باپ کی ہے، کس کی آواز ہے. سمجھنا تو دور کی بات ہے. وہ اپنے بل بوتے پر کروٹ نہیں بدل سکتا، پاؤں نہیں چل سکتا، کمزور ہے. ماں لیے گھومتی ہے، باپ لیے گھومتا ہے. پیشاب پاخانہ کر دیں وہ خود اسے پتہ بھی نہیں چلتا. دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، کروٹ بدلنے لگتا ہے، ماں باپ خوش ہو جاتے کہ دیکھو ہمارا بیٹا تو کروٹ بدلنے لگا. بیٹھتا ہو جاتا ہے اور خوشی کی خاندان والوں کے اندر خوشی دوڑتی ہے کہ دیکھو بیٹا جو ہے وہ تندرست ہے، صحت مند ہے. کسی کا بچہ جو ہے وہ کچھ مہینوں تک بیٹھتا نہیں ہے تو وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ اسے کیا ہوا، بیٹھتا کیوں نہیں ہے. پھر آ کر لوگ کہتے بھی میرا بچہ تو 4 مہینے میں بیٹھتا ہو گیا تھا، تیرا تو 9 مہینے کو بیٹھتا نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ فکر مند ہو جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ بھائی، کچھ پرابلم تو نہیں ہے. ہاں، بیٹھتا ہو گیا، چلتا بھی ہو گیا، اب صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بولتا نہیں ہے تو بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ بولتا نہیں ہے، اس کا کیا کیا جاوے. اب میرا بچہ تو دیکھ یہ 11-12 مہینے کتنا بولنے لگا، تیرا بچہ 1.5 سال کا ہو گیا، ابا اماں نہیں بولتا ابھی، دیکھا اس کو ذرا. ہاں، بولنے بھی لگتا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک بولتا ہے، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. طاقت آتی ہے کمر کے اندر، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، بدن میں صلاحیت آتی ہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتے چلے جاتے ہیں. ہاں، لیکن کب تک؟ کا ایک لمٹ ہے، وہاں تک سب کچھ مکمل کر دیں، اس کے بعد وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ، وہاں تک گاڑی پہنچتی ہے، پھر کا ریورس سسٹم کا واپس آؤ وہاں سے. گھوڑا ہوتا ہے اس کو بتا دیا تھا مالک کو وہاں تک چلنا ہے، سکھایا ہوتا ہے، وہاں جا کر پھر ریٹرن جہاں تھے وہیں کھڑے ہو جانا ہے واپس آ کر. کب ایسے عمر
زندگی صلاحیتیں جہاں سے چلتی وہیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. کیا ہوا؟ آواز نہیں آتی صحیح سے، اونچی سنائی دیتی ہے. بچے کے جو حال تھے وہی حال. اب بدن کے اندر اثر جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ گھٹنے میں بہت درد ہوتا ہے. مولوی صاحب کرسی پہ نماز پڑھوں؟ مسئلہ پوچھتا ہے وہ. کرسی پہ نماز پڑھیں ہم؟ پیر چلتے نہیں ہیں، گھٹنے بہت دکھتے ہیں، کمر دکھتی ہے، پریشانیاں گھیرنا شروع کرتی اسے. پھر کیا ہوتا ہے؟ دو پیر پر چلنے والا پھر کا لاٹھی کے سہارے آتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں لاٹھی لے لو، گرو گے پیر کا کہیں بال ٹوٹے گا تو یہ بھی چلنا دوبر ہو جائے گا. لاٹھی لے کر چلو. پھر نہیں ہو پاتا گھوڑی لے کر چلتا ہے. نہیں ہو پاتا پھر وہ جو ہے وہ سہارے پر، جیسے ماں لادے لادے گھومتی تھی، کبھی ویل چیئر کے سہارے پر، کبھی اسٹریچر کے سہارے پر چلا جاتا ہے وہ. منہ میں سے دانت نکل جاتے ہیں، کھانے کا ٹیسٹ اب معلوم نہیں ہوتا، دماغ بھی چلا جاتا ہے دھیرے دھیرے. ارذل العمر، اللہ تعالیٰ کہ لکئی لا یعلم بعد علم شیئا. ہم عمر کو کہاں لے جاتے ہیں؟ کہ سب سے گھٹیا اس درجے کے اندر اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. من ارذل العمر، وہ سٹھیا جانے سے، دماغ کا توازن جو ہے وہ ختم ہو جانے سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. ایک عجیب بات ہے کہ آدمی دینداری کے ساتھ چلتا ہے، دین کے علم پر عمل کرتے ہوئے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ارذل عمر سے دوچار نہیں کرتے. جتنی عمر بڑھتی ہے اتنا کہ اس کا دینی علم ولولہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ایک دنیا دار آدمی، دنیا دارہ چلانے والا، دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ ارذل عمر سے ان کو دوچار کرتے ہیں. دیکھنا دنیا کے اندر دین کے ساتھ جس نے عمر لگائی ہے، دین میں عمر کھپائی ہے. ہمارا اساتذہ، ہم نے کہا ہمارے ماں ابراہیم صاحب اندوری، تقریباً ان کی عمر ہم پڑھتے تھے تب 89 سے تجاوز کر گئی تھی. 2 گھنٹے پڑھاتے تھے بخاری، مسلم اور بخاری، مسلسل 2 گھنٹے. اور ہم نماز میں جس طرح 2 زانوں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھتے تھے، ٹیک نہیں لگاتے تھے. اب مکمل پوری اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پوچھو فوراً کتاب اٹھا کر صفحہ نمبر کے ساتھ کہ یہاں لکھا ہے. جس عمر میں ناڑے باندھنے کا آدمی کو شعور ختم ہو جاتا ہے، اس عمر کے اندر علم جوان ہوتا ہے. کب؟ کہ اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ آدمی زندگی گزارنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب توفیق دے دیتا ہے، دین کے ساتھ شغف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ارذل عمر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اکثر جن کا دماغ سٹیاتا ہے، کہ وہ لوگوں کا سٹیاتا ہے جس نے کا دماغ کے اندر پوری زندگی دنیا دارا ہی سوچا ہے کہ کیسے دکانیں سجاؤں، کیسے اپنا زمیندارہ ٹھیک ٹھاک کروں، کیسے بچوں کو بساؤں، کیسے اپنی دکان اچھی ٹھیک ٹھاک چلاؤں، گھر کیسے اچھے، پورا دن یہی سوچ دماغ کی. تو بھائی یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، اس کی سوچ والا دماغ کا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کو سوچنے والا دماغ اللہ اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ارذل عمر سے دوچار کر دیتے ہیں. لکئی لا یعلم بعد علم شیئا. کل تک تو ایسا حساب کرتا تھا زبردست، اور آج خود کی عمر کا حساب پتہ نہیں کتنے سال کا ہے. زبردست دماغ. کیا تھا کہ گणت کے ٹیچر تھے، یہ تو گणت کے ٹیچر زبردست. ایسے ایسے عجیب و غریب ایگزامپل دنیا کے اندر کہ یہ حساب کا، ریاضی کا بہترین ٹیچر ہے. لیکن آج اس کی عمر پوچھو تو اس کو پتہ نہیں میری عمر کتنی ہے. لکئی لا یعلم بعد علم شیئا. سب کچھ جانتے تھے، یہ سب کچھ کا تمہارا نہیں تھا، اللہ کا دیا ہوا تھا، اس نے صلاحیت دی تھی، اس نے لے لی ہے. اب تمہیں اپنی عمر کا پتہ نہیں ہے. کل تک دنیا کے بڑے بڑے حساب سلجھاتے تھے، کیا کیا بتاتے تھے. ہزاروں سال کے حساب بتا دیا کرتے تھے کہ ایسا ایسا، یوں یوں، یہ لیپ ایئر ہے، یہ یوں ہے سب. اور آج کا خود کی عمر کتنی ہے وہ بھی بھان نہیں اسے، اس کا شعور ختم ہو گیا. لکئی لا یعلم بعد علم شیئا. جاننے کے بعد اللہ انجان کر دیتے ہیں. لیکن دین کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ آخر عمر تک کلمہ زبان سے نہیں نکل جاتا تب تک اس کی دستگیری کرتے ہیں. کلمہ بھی نہیں بھولتا ہوں، یاد رہتا ہے اسے. آخری عمر کے اندر بھی، وہ آخری عمر جس میں موت آ رہی ہے. ایک بزرگ
آخری بالکل وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے داڑھی کا خلال، ہاتھ میں طاقت ختم ہو گئی ہے، داڑھی کا خلال کیسے کر سکے؟ تو جو وضو کرا رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا ہاتھ جو ہے داڑھی کے اندر ڈال دیا کہ یہ مستحب چھوٹ نہ جاوے کہیں. اس کا ہاتھ، اس کی انگلیاں داڑھی کے اندر تھی، روح نکل گئی. اس عمر کے اندر بھی شعور ختم نہیں ہوا استحباب کا بھی، کہ ایک مستحب نہیں چھوٹے گا میرا. اس حال میں استحباب کا بھی کا شعور باقی ہے. یہ کیا ہے؟ کا دین انمٹ ہے، باقی رہنے والا یہ دین. اس پر جزا سزا ہونے والی ہے. ہاں، جزا ملے گی کرنے والوں کو، نہ کرنے سزا ملے گی. تو اس کا علم رکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، رات و دن اس پر چلنے والا، اس کی اچھائیوں برائیوں کو سوچنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دماغ کو ارذل عمر سے دو چار نہیں کرتے ہیں. ہاں، تو کہہ رہا تھا یہ کہ دیا ہوا سب کچھ اللہ کا ہے. دھوکہ لگتا ہے انسان کو کہ میرا دماغ ہے، میں بہت جینیس ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، آواز بھی نہیں آتی صحیح سے. ایک بوڑھا ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ہمبڑا تو نہیں برابر. صاحب عمر نو تقاضو છે. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہ کمر بہت دکھے છે. کہا عمر کا تقاضا یہ بھی. کہا اچھا یہ بھی ایسا ہے. کہا کھانے میں ٹیسٹ بھی نہیں لگتا. کہ یہ بھی عمر کا تقاضا ہے. کہا آنکھ میں جھانک پڑتی ہے. کہا جی صاحب یہ بھی عمر کا تقاضا ہے. اٹھ کر ایک لگا دی کہ جتنی بیماریاں بتاؤ سب عمر کا تقاضا ہے. کہا جی صاحب یہ بھی عمر کا تقاضا ہے، یہ بھی عمر کا تقاضا ہے. کہ دماغ کام کرتا نہیں، اب یہ بھی عمر کا تقاضا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے. لہذا سب کو دیا ہوا کس کا ہے؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، اللہ نے دیا ہے. مال ہے تمہارے پاس، کما کر بہت جمع کیا ہے، سوچتا ہے بغلیں بجاتا میرا ہے. وہ دیکھا وہ پیلی بلڈنگ دکھے میری ہے. ہاں، اب ایک جگہ سے جا رہا تھا ایک عورت کے، ہمارا گھر یہاں سے لے کے وہاں تک کا ہمارا گھر ہے. مر جائے گی تو پتا چلے گا کتنا گھر تیرا ہے، اصل گھر تو وہاں ہے. مدن نظر، اچھے اعمال کر کے گیا، جہاں تک نظر جائے وہاں تک کا یہ تیرا اصل گھر. ہاں، یہاں پر کتنا بڑا گھر ہو، کس کام کا؟ کس کام کا؟ سو جاؤ تو 6x3 میں سو جاوے آدمی. اس سے زیادہ 500 وار کا گھر ہے، پورے 500 پھیل کے سو جائے گا نہ بھائی. جتنی قبر کی جگہ اتنی بستر کی جگہ، بس. کتنا سوئے گا، کتنے پیر پھیلائے گا، پھیلا کتنے پھیلائے گا؟ لمیٹیشن سے. ہاں، لہذا جو کچھ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے، دھوکے میں نہ پڑیو کہ یہ سمجھ جاؤ کہ میرا ہے. یہ انسان کو دھوکہ لگا ہے. اپنی خوبصورتی دیکھ کر دوسروں کو دیکھ میں کتنا خوبصورت، تجھ سے زیادہ بہتر. ہاں، اپنی چیزیں دوسروں کے اوپر تفاخر کے تو دیکھو یہ سب کچھ مٹی ہے. ہاں، ہم بمبئی پڑھ رہے تھے، ہمارے ایک پروفیسر تھے، ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر کسی زمانے میں رہ چکے ہیں، پروفیسر کمال خسرو. وہ ہمارا انسٹیٹیوٹ کے آگے ایک بڑی بلڈنگ بن رہی تھی 100 مالے سے اوپر کی. 60 مالے تک پہنچ گئے تھے، سب گن رہے تھے کتنے ہیں کتنے، وہ آئے پیچھے سے سب علماء تھے. ہمارے پروفیسر صاحب بہت زبردست تصوف میں. کہا کیا ہے بیٹا؟ کہا تو کتنی بڑی ہے یہ، اور کتنی بنے گی پروفیسر؟ کا بیٹا یہ کھڑی مٹی نہیں ہے، پڑی مٹی، کام کر اپنا جو کرنے کا وہ. ہاں، یہ کتنی بنے گی اس سے کیا لینا دینا، یہ کھڑی مٹی نہیں ہے، پڑی مٹی. ہاں، اتنا ہی ہے. آج کھڑی ہے کل پڑی ہو جائے گی، آج پڑی ہے کل کھڑی ہو جائے گی. ہاں، لہذا جو کچھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. ہاں، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ. کیوں دیا ہے؟ کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ؟ الدار الآخرۃ ابتغاء للدار الآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس کے لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے آخرت کے گھر کو ہم بناویں. اپنے آخرت کے گھر کو بنانے کے واسطے دیا ہے، وہاں لگانے کے لیے دیا ہے. ہاں، آخرت کا گھر جیسے دنیا کا گھر اینٹوں سے بنتا ہے، ایسے ہی کہ آخرت کا گھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے صحیح استعمال سے بنتا ہے. ہاں، کہ اللہ نے سب کچھ دیا کیوں ہے؟ یہ دیا اس وجہ سے ہے کہ جس چیز کو جہاں استعمال کرنی ہے اس کو وہاں لگائیو تو اس کا صحیح فائدہ ملے گا. کہاں کا؟ اس کا سارا ریٹرن ملے گا وہاں. ہاں، الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر وہاں پر ملنے والا ہے.
اس کو بنانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. اور یہ ساری نعمتیں یہ سب کچھ دی ہوئی کس کے لیے ہیں؟ کہ آخرت کو گھر کے بنانے کے واسطے دی ہے. ہاں، نعمت کا صحیح استعمال، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی شکر گزاری ہے کہ اللہ کی نعمت کو آدمی صحیح استعمال کرنے والا بن جاوے. اللہ کی نعمت کی حقیقی شکر گزاری یہ ہے. ہاں، ایک اللہ کی نعمت مل گئی، اللہ کا بہت شکر ہے، ہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ نعمت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف استعمال کرتا ہے. یہ تو اللہ کی نعمت کی بڑی ناشکری کی اس نے. ہاں، ہمارے ساتھ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک بھائی سسرال گئے پہلی مرتبہ، سسر صاحب نے بہت خاطر مدارات کی، آئیے حضرت بیٹھی ہے، قبلہ بیٹھی ہے. پھر جاتے جاتے ہدیے میں صدری کا کپڑا دیا کہ لو شیروانی سلائی ہو. ہاں ماں سسرے تو بہت زیادہ سخی، بہت اکرام کرنے والے. لے کر پہنچے گھر، باہر نکلے دیکھا یہ میری گاڑی جو ہے نا ایکٹیوا ایٹرنو جو بھی بائک، اس کی گاڑی کی سیٹ کا کور جو پھٹا ہوا ہے. یہ کپڑا اچھا آیا ہے، اس سے اپنے سیٹ کا کور بنا ہوا تو کیسا رہے؟ بنا ڈالا اس نے. ہاں، اب کہ وہ سسرال کے آگے سے نکلا، سسر کی نظر پڑی کہ صدری کا کپڑا سیٹ بنا ڈالی، تو کیا کہے گا اس کو؟ جب لیا تو شکر بھی ادا کیا تھا. محمد سسر تو بہت اچھے یار، ماشاء اللہ. ہاں، 5 آدمی کو کہا بھی کہ دیکھو کپڑا دیا مجھے، ہو ہاں بہت اچھے ہیں انسان. لیکن بنا کیا ڈالا؟ صدری کے کپڑے سے گاڑی کی سیٹ بنائی. تو کیا کریں گے بھائی؟ دیو، اور ہو سکے کبھی رشتہ بھی توڑ دے کہ گانڈا آدمی ہے، گانڈا آدمی ہے یہ، کہاں چیز کہاں استعمال کر رہی ہے. ہاں، کہ ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے کہ نعمتیں ساری مانگ مانگ کے لیتے اللہ دے دیں 1.25 کروڑ دے، 2 کروڑ دے، 5 کروڑ دے، مانگاج کرتا ہے. وہ مل جاتے تو مل جاوے تو میرا ہے. ہاں، کہاں لگاؤں گا؟ یہاں فلیٹ لوں گا. ہاں، دعا کرو مولی صاحب تم گھر کا گھر ہو جاوے. ارے کا روڈ پہ رہتا ہے تو میں گھر میں رہتا ہوں، کون بھاڑے کا ہے، گھر کا ہو جاوے. چل گھر کا ہو گیا، پھر کہ مولی صاحب دعا کرو اب زمین سے آسمان تک کا میرا ہو جاوے. کہ ہوتا ہوئے گا اپنا گھر ایسا ہوا زمین سے، اپنے زمین سے لینا ہے گھر. فلیٹ میں تو ذرا بہت رہ رہی ہے نا، وہ فلیٹ کا مزہ چکھ لیا، اب ذرا زمین سے اپنے لے ہوئے. اچھا، اس کی دعا کراوے. ہاں، پھر وہ ہو جائے تو صاحب دعا کرو نا، بازو والا بھی دیکھ کے رکھا ہے، بات چلتی ہے وہ بھی لے لینا اپنے. ہاں، پھر وہ ہو جائے تو پھر تو ہے نا میرے کھیڑا کے اندر ایک فارم لینا ہے بڑا، ایسا سوچا ہے میں نے، سوئمنگ پول بناؤں گا، اندر نہاؤں گا، جھولے لگاؤں گا. یہ سوچتا رہتا ہے، مانگ مانگ کے لیا ہے، کہاں واپرے گا؟ ہاں، اب ایسا استعمال کرے گا، اس آخرت کا گھر بننے والا ہے. کہا نا، ایسا نہیں ہونے والا. یہ تو کیا کرا کہ صدری کے کپڑے سے گاڑی کی سیٹ بنا ڈالی، ملا تھا دین کے کاموں پہ لگانے کے لیے. ہاں، یہ کہاں لگا رہا ہے؟ ایسی جگہ پر لگا رہے ہیں جہاں سے کچھ ریٹرن ملنے والا نہیں ہے. دنیا میں ریٹرن ملے کچھ، جہاں لگاؤ اس سے ڈبل ملے. عقل مندوں کی عقل مندیں پتہ نہیں کہاں کھو جاتی ہے دینداری کے معاملے میں، کہ لگا ایسی جگہ جہاں ریٹرن اس کا ٹھیک ٹھاک ملے. ہاں، یہ انسان کی سوچ. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں صحیح استعمال کرو ہماری نعمتوں کا، صحیح استعمال. اعملوا آل داود شکرا. ہاں، آل داود ہماری شکر گزاری عمل کے ساتھ کرو. ہاں، شکر بالعمل یہ حقیقی ہے. شکر بالعمل کہ اللہ کی نعمت جس کام کے لیے میری، اس کام میں اس کو لگانا. ہاں، اس کام میں وہ لگ جاوے. قلیل من عبادی الشکور، لیکن عمل کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے. اور حقیقی لوگ وہی ہیں. ہاں، اللہ ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ عمل کے ذریعے سے اللہ کی شکر گزاری کرنے والے بنے. ہاں، اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ساری آیت جو ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کس کو کہی جا رہی ہیں؟ قارون کو کہی جا رہی ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کر کے رہتی دنیا تک سارے انسانوں کے لیے نصیحت بنا دی اس کو. موسیٰ علیہ السلام قارون سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ تجھے جو کچھ ملا ہے صحیح استعمال کر لے، اسے زکوٰۃ دے اس کی. میں نے کمان زکوٰۃ کیسے دوں؟ میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ آدمی زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ میں مال کیسا دیتا ہے؟ دکان کا بدلہ پڑا تھا نا کہ مولوی صاحب مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، مولوی صاحب وہ دکان میں بدلہ بکتا نہیں ہے،
اب زکات میں دے دو، چلے زکات ہو جاوے ہیں. یہ سب بھی کیا قارون کے بھائی جن، وہ کہے میں نہ دوں، نہیں یہ کہ دوں پر کیسا دوں، ہاں نہ دینے جیسا دوں. ہاں صحابہ دیتے تھے تو کیسا دیتے تھے، ہاں کہ اللہ کے نبی کا قاصد آئے ہیں، پہلی مرتبہ زکات دینی ہے، بہترین مال دوں گا. کہ درمیانی اونٹ لے جاؤں گا، کہ نہیں بہترین اونٹ لے جا تو، کہ اللہ کے نے منع کیا ہے کیسے لے جاؤں. وہ کہہ رہے میں درمیانی لاؤں، وہ کہ نہ میں بہتر دوں. ہاں اللہ کے نبی پاس میں ہی ہیں، پوچھ لو جا کر. اللہ کے نبی کو پوچھا، اللہ کہ بھئی آپ پر شرعی اعتبار سے تو وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے، آپ زیادہ دینا چاہو نفل ہے، اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، بدلہ میں دے دو. ہاں وہاں وہ، اور یہاں پر ہاں کہ جب بکتا نہیں ہے چلتا نہیں ہے، لا یہ دے دن بھائی چل جائے گا. ہاں غریب کی تھالی میں کیا ڈالیں گے، کہ جو اپنی تھالی میں چلتا نہیں ہو جائے گا وہاں. ہاں اپنے پیٹ میں پچے گا نہیں، اس کو دے دو. ہاں اپنے زبان میں ٹیسٹ نہیں لگے گا، اس کو دو تو کھا جائے گا غریب، اس کو تو کیا. ایسا نہیں دوستو، اللہ کے لیے دے رہا ہے، اللہ کو سامنے رکھ کر دے. کہ جائے گا سب سے پہلے کا حدیث میں آتا ہے کہ پہلے رحمان کے ہاتھ میں جائے گا، پھر فقیر کے ہاتھ میں پڑے گا. یہ سوچ کر دے کہ میں اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، اللہ ہی کا مال دے رہا ہوں، اور کیا دے رہا ہوں میں، کیا دے رہا ہوں میں. ہاں اس وجہ سے دوستوں، آپ دنیا دارے پر لگانا ہو تو ہاں دیکھو عید کی خریدی کرنے پبلک نکلی ہے باہر. ہاں عید کی خریدی کرنے کے لیے. حالانکہ عجیب بات ہے دوستوں، کہیں احادیث کے ذخیرے میں ایسا نہیں آیا کہ کوراج کپڑا پہننے کا، کہیں نہیں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ کورا کپڑا پہننا جو ہے وہ کوئی استحباب ہو، کوئی سنت ہو، اس کو کچھ ثواب ملتا ہو، ایسا بھی نہیں. کیا لفظ آتا ہے، احسن ثیابہ، اپنے پاس جو موجود کپڑے ہیں ان میں سے بہتر کپڑا. فقہاء نے ہندیہ وغیرہ کے اندر لکھا ہے کہ کیا غسیلن، دھویا ہوا ہو چل جائے گا. ہاں غسیلن ہندین لکھا، فتاوی ہندیہ. غسیلن جدیدن و غسیلن، نیا ہو تو بھی، پرانا ہو دھو کے پہن لو تو بھی. احادیث میں تو کہا گیا ہے احسن ثیابہ، اپنے پاس جو کپڑے موجود ہوں ان میں سے جو بہتر ہو چھانٹ کر پہن لیں بس. لیکن اس کے لیے ہاں کتنا کوراج کپڑا، پہلے دن جبا لیں گا، ہاں برابر مولوی صاحب بن کے گھوموں گا، ہاں کالا رومال لال رومال ڈال کے کہ دور سے دکھے کہ ہاں میاں بھائی دکھتا ہے بھائی. لیکن دوسرے دن کسی اینگل سے نہیں پتا بال کیسے کاٹے بھائی تو نے، یہ بال کیسے دے رہے، کپڑے کیسے ہیں، ادھر سے پھٹیلا ادھر سے ٹوٹیلا، پتا کیسے کیسے کپڑے، اترنگ اترنگ کپڑے پہن کے نکلتے ہیں. ہاں ایک دو عید نہیں، سسا عید. کہاں سے لیا سات عیدیں بھائی، سات عیدیں پہنو کپڑے. ہاں ایک ایک بچے کا 7 کو جوڑی کپڑے لینے کے، اپنا مسلمان کا 7 عیدیں ہوتی ہے اپنی کہیں. دیکھو گامڑوں کے والوں آتے ویپر دکان پر آتے ہمارے گھر کہ یہ چھوٹے کے بھی 7 نہیں، یہ بڑی کے بھی 7 کاٹنے کے. ہاں روز نوا کپڑا، عید خبر پڑنی چاہیے لوگوں کو. یہ مسلمان اپنا مال یہاں لگاتا ہے، یہاں لگاتا ہے. حالانکہ کہا کیا گیا ہے، احسن ثیابہ، احسن ثیابہ، موجود کپڑوں میں بہتر کپڑا پہن لے بس. ہمارے کچھ استاد تو کہتے تھے بھائی مجھے جب سے سوجھ بوجھ آئی تب سے آج تک میں نے کبھی عید کے اندر کورا کپڑا نہیں پہنا، کبھی نہیں پہنا ہم نے کورا کپڑا. ہاں جو کپڑے موجود ہوتے ہیں انہی میں سے جو بہتر ہوتا ہے پہن کے چلے جاتے ہیں. عید ہے بھائی. ہاں اسی وجہ سے لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن کر مٹک رہا ہے، اس کی عید نہیں ہے، نہ سمجھیے اس کی عید ہے. ہاں ولکن العید لمن خاف الوعید، ارے جس نے رمضان کا مہینہ کٹ کٹ کر اللہ کی عبادتوں کے اندر پیٹ کاٹ کاٹ کر بھوکا رہ کر اللہ کی عبادتیں کر کر کے، ہاں اس نے رمضان کا مہینہ، اس کی عید ہے، اس کی عید ہے. ہاں لہذا اللہ کی نعمتوں کا صحیح شکریہ کیا کہ اس کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا، صحیح جگہ پر لگانا اسے. اللہ کی نعمتیں ہم غلط استعمال کر بیٹھتے ہیں، غلط استعمال. صحیح جگہ پر اللہ کی نعمت استعمال کو، اللہ نے صلاحیت دی ہے بھائی صحیح جگہ لگا لے، مال دیا ہے صحیح جگہ لگا لے بھائی، کام آ جائے گا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سے آخرت کے لیے اپنا حصہ نکالنا نہ بھولو، ہاں بے وقوف نہ بنو۔ بکرا جائے گی نا، ابھی گوشت کاٹے گا تو کیا کرے گا؟ کتیل اچھی اچھی ساری چیزیں کا فریج میں بھر، اور کو پوٹ کا ہے، پھر وہ سینہ ہے، ادھر ادھر وہ اپنے نہیں کھا، چربی اور بھی سب غریب کو دے دے، اچھا اچھا اپنے لیے نکال، وہ سب فریج میں بھریں گے۔ ہاں، اور باقی کا یہ انسان کا نیچر ہے، لیکن یہ نیچر کہاں ہونا چاہیے؟ کہ دین میں ہونا چاہیے، دین میں، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں ہو تو مندوب نہیں ہے، دینداری میں ہو تو مندوب ہے۔ ہاں، کہ اللہ نے موقع دیا ہے، کیا کرو کہ اچھا اچھا اپنے لیے نکال، بہترین عبادت اپنے لیے جمع کر۔ اللہ نے بہترین پاکیزہ حلال مال دیا ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اللہ کے یہاں جمع کروا لے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے آخرت کے لیے اپنا حصہ نکالنا نہ بھول، اچھا اچھا نکالتا رہے، بھرتا رہے۔ ہاں، یہ معاملہ کہاں ہوتا ہے؟ ہمارا دنیا داری میں ہوتا ہے، ہاں کہ اچھا اچھا سب میرے لیے، باقی بچا کچا کا دے دیں گے۔ اللہ کہ ایسا نہیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جیسا تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ ہاں، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کر کے دنیا میں فساد نہ مچا۔ دنیا میں فساد کب آتا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا آدمی آڑے دھڑ جہاں چاہتا ہے وہاں استعمال کرتا ہے، لگاتا ہے۔ دیکھو دماغ کام ایسی ایسی جگہ لگاتا ہے آدمی، ہاں تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اندر، ہاں یہ بھائی مرابط نہیں ہو، میرے کو تو ایسا چاہیے، گھر بنانے ایسا چاہیے میرے کو تو یوج، تھوڑے تھوڑے دن کے اندر فرنیچر بدل لیتا ہے، کہ یہ بدلو وہ بدلو، بس ایسا اس میں لگ رہا ہے۔ ایک انٹیریئر ڈیزائنر میرے پاس آ کے مسئلہ بتا کہ مولوی صاحب مجھے مسئلہ بتاؤ یار، کہ میں تو لوگوں کے گھر کے پلان بناتا ہوں، کوئی کہتا 5 لاکھ کا، کوئی کہتا 10 لاکھ کا، میں یہ سب کرتا ہوں، یہ فضول خرچی کے اندر میں مدد کرنے والا تو نہیں ہوں ان کی۔ 3 دن ہمارے ساتھ میں تھا تو کہتے یار اس کو ایک احساس پیدا ہوا کہ فضول خرچی کے اندر میں ان کی مدد کرنے والا تو نہیں۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے اس پر شیطان کے بھائی ہیں، شیطانی لوگ ہیں یہ، کہ اپنا پیسہ صحیح جگہ نہیں لگائے گا، یہ کہاں لگائے گا؟ اپنی مرضیات کے اوپر لگا بیٹھے گا، ہاں مرضی پہ بھی لگائے گا۔ وہ کیا ہے کہ گھر کا یہ کہ ذرا برابر نہیں، ذرا وہ اچھا کریں گے تھوڑا اور اچھا، ابھی فرنیچر بہت جونا ہوا ہے یار، تھوڑا نوی ٹائپ کا کرنے۔ کوئی موبائل کوئی کے بعد جونا دیکھا کون سے زمانے کا واپرتا ہے، تو کیسے کیسے آ گئے تو بند بدلنے بھائی، چلتا تیرے کو باندھا ہے کہ نہ نواز دیں گے اپنے، لگانے کی جگہ نہیں لگائے گا، نہ لگانے کی جگہ پر اسے لگانا پڑے گا۔ ہاں لگانے کی جگہ آدمی لگاوے، جگہ ڈھونڈے کہاں لگانا ہے، صلاحیتیں کہاں لگانی ہے، یہ مال اللہ کا دیا کہاں لگائیں گے اسے۔ علماء سے مشورہ کریں، بیٹھے ان کے پاس کہ دیکھو یہ کرنا ہے، کہاں لگاؤں اسے؟ جہاں نہیں لگانا وہ دھوم لگائے گا، اور جہاں لگانا ہے وہاں دامن جھاڑ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ابھی ایک بھائی کو فون کرا کہ بھائی تیری زکات وکات نکل، بہت مالدار آدمی، کہ ایک بھائی مولوی صاحب مستحق ہے لیکن زکات نہیں للہ کے مستحق ہے، تھوڑا دیر بعد کچھ ہو تو کہ یار ابھی تو اپنے ایسا تو کچھ ہے نہیں، فون رکھ دیا، تھوڑی دیر بعد فون کرا کہ یار ہاں تمہارا شکریہ ہو، تم نے ہم کو اس لائق سمجھا کہ ہم کو پوچھا تو خری تم نے بھائی دیا تو نہیں اس نے کچھ بھی، اور کہے کہ آپ فون کر کے اچھا شکریہ تمہارا ہو، میرے کو اس لائق تو تم نے سمجھا، لائق سمجھا تو دینے کے لیے کہہ رہا ہوں تجھے۔ ہاں اور اسی کو وہ غلط جگہ پر لگانے کے لیے لگائے گا۔ ہاں یہ نیا موبائل آیا لاکھ روپے کا، لے لے، یہ نئے ماڈل کی گاڑی آئی ہے اتنے کا، لے لے، ہاں وہ لے لے گا فوراً۔ شادی آ جائے گی ادھار مانگ کر، ہاں تماچے مار کر گال لال رکھے گا، ہاں لاؤ کہیں سے بھی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ جس میں خرچہ سب سے کم ہو، اور ہمارے یہاں کیا سمجھتا ہے آدمی، دیکھو بھی عید ختم ہوگی پھر لگن گاڑا، شادیوں کی لائن ہے، ایک ایک کنکوتری 15 20 روپے کی، فقیر کو 2 روپے نہ دے دے، اور کنکوتری پڑھ کے یوں پھینک دیتا ہے آدمی، اس میں 15 20 روپے لگائے گا۔ ہاں غلط جگہ پر امت مال لگا رہی ہے، غلط جگہ پر امت صلاحیتیں لگا رہی ہے۔ ہاں اللہ منع کر رہا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ مچا، ان اللہ لا يحب المفسدین،
اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ اپنی نعمتوں کو غلط استعمال کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہ اپنا حساب کتاب جب لینے پر آئے گا پھر وہ رسی کھینچے گا. رسی کھینچے گا وہ, اور اس کی رسی کھینچنا ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب پکڑنے پر آتے ہیں تو آدمی کو ہوش کھو بیٹھتا ہے. آدمی کیا ہو گیا یہ, ہوش کھو بیٹھتا ہے. اس وجہ سے کہ زندگیوں کی چال ٹھیک کرنی ہے ہمیں. یہ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے, خالی برساتی میں ایسا نہیں. شاعر کہتا ہے بظاہر اجالے بباطن اندھیرے, یہ برساتی میںڈک نہ تیرے نہ میرے. ایسا نہیں. کیا وجہ ہے کہ رمضان کا سارا مہینہ گزر جاتا ہے, عید کا ہمیں دوسرے دن یہ پورے رمضان کے مہینے سے ایک نمازی فجر کی نماز کا نیا کیوں نہیں ملتا؟ بیٹھ کر سوچیں ہم کہ ایک کوئی ایسا نمازی ملا ہو کہ رمضان کا مہینہ اس نے گزارا, رمضان کے مہینے کی برکت سے اس کی فجر کی نماز کی پابندی ہو گئی, اس سے پہلے نہیں تھی, کوئی بتائے؟ سارے رمضان گزر گئے, کتنے سارے ہیں. لہذا دوستو زندگیاں ٹھیک کرنی ہیں. ایک دن میں تھوڑے دن پہلے ہی عصر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا, کچھ مہینوں پہلے. یہ عمرہ شروع ہوا تھا سب. تب ایک بھائی مجھے کہا مولوی صاحب عمرے میں جاتا ہوں میں, اللہ برکت دے, بہت اچھی بات ہے, کہ ذرا ترتیب بتائیے ان, ذرا عصر کی نماز تو پڑھا لیں. میں نے کہا کبھی تیری بھی تو باقی تو چل. عصر بعد بیٹھتے ہیں, مغرب تو سارا عمرہ کیا بہترین تجھے یاد کرا دوں, کڑاٹ آ چل ساتھ میں. مولوی صاحب نماز تو کل سی رکھو, ابھی جاؤں تم. نماز میں مجھے باقی تھی 10 منٹ, روکا میں, کہا آج سنت اس کے سمجھانے کے اس میں کر دیتے اپنے. دیکھ بھائی, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب سے پیدا کیا تب سے لے کر آخری انسان جو آئے گا اس دنیا کے اندر, تب تک جتنے اس دنیا میں انسان آئے ان کی جتنی زندگیاں ہوئی, ان کی زندگیوں کے جتنے سیکنڈ نکال لے تو, ان سیکنڈوں کے برابر اللہ کی قسم ان نفل عمروں کو جمع کر دیا جاوے اور ایک طرف رکھ دیا جاوے. خدا کی قسم مومن کے اعمال نامے کی 4 رکعت فرض کے مقابلے میں ان کی حیثیت رتی برابر نہیں ہے, رتی برابر حیثیت نہیں ہے. فرض نماز چھوڑ کر تو نفل عمرے کی ترتیبیں سیکھے گا. ہر سال جانا, وہ اللہ میاں بلاتے ہیں وہاں سے, مسجد میں کون بلاتا ہے؟ یہ دکان کے پاس مسجد, یہاں بلا, آنے جانے والے کہتے چلنے تک کلسی. زندگیاں نہیں بدلتی ہیں. روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الصوم جنۃ ما لم یخرقھا, روزہ ڈھال ہے, ڈھال. اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانیاں, بلائیں, مصیبتیں سب اس سے رک جاتی ہیں. لیکن آسمان زمین کے تیور, ساتھ میں ہمارے رہنے والے ملک کے بھائیوں کے تیور دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ ہمارے روزے ڈھال نہیں بن رہے ہیں. ڈھال تو کیا روزے ہی نہیں رکھتے ہیں, روزہ نہیں رکھتا آدمی. کچھ روزے رکھتے ہیں ان کے حال. لہذا کہ دوستو یہ رمضان کسی چلانے کے لیے نہیں ہے. اپنی زندگیاں اگر بدل رہی ہو, اندر سے احساس پیدا ہو رہا ہو کہ زندگیاں بدلنی چاہیے, ایسے حالات دیکھ کر تو آدمی زندگی بدلے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارا حال وہی جو یہود کا حال تھا. کیا تھا ان کا حال؟ ان کا حال یہ تھا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. 2 طبقے تھے ان کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کو طور پر کتاب لینے کے لیے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا بھئی آپ جا کر کتاب لے آؤ, ہم کیسے مان لیں؟ کچھ لوگ ہمارے ساتھ لے جاؤ, اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرے وہ بھی سنیں, انہیں پتا چلے کتاب آئی ہے. کہ اچھا 70 آدمی چھانٹ کر لے لو, ساتھ میں لے گئے اوپر, ساری کتاب وغیرہ سب کچھ سنا. یسمعون کلام اللہ, سنا, اللہ کی بات سنی, اللہ کی آواز سنی انہوں نے. آئے نیچے, قوم کو کہا بات صحیح, اللہ کا کلام ہے, لیکن اللہ نے یہ کہا اس نے کہ جتنی طاقت ہو اتنا عمل کریو اور جتنی طاقت دو چھوڑ دو, کوئی بات نہیں. یحرفونہ من بعد ما قالوہ, سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دی. سمجھنے کے بعد, اللہ کو حکم آ جانے کے بعد
اپنے کانوں سے سن لینے کے بعد کیا کر دیا؟ تحریف، ایک جملہ اس میں بڑھا دیا کہ اب چلے تھوڑا سا، ہاں من بعد ما قالوه وهم يعلمون، جانتے کیا کر رہے ہیں یہ. ہاں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کا مشہور جملہ تھا کہ یہ قرآن کے جتنے کردار ہیں یہ کردار سارے کے سارے لافانی کردار ہیں. ہاں لافانی کردار ہیں سارے قرآن کے، کہ جب اللہ تعالی کا قوموں کے اندر یہ سارے کردار کا، فرعون مر گیا لیکن فرعونیت کا کردار آتا رہے گا. ہاں موسیٰ دنیا سے چلے گئے لیکن موسویت کا کردار جو ہے وہ اپنی شکل اور روپ بدل بدل کر دنیا میں آئے گا. ہاں پھر کا قوموں نے جس طرح سے کیا ان کے ساتھ جو مسئلہ ہوا، ایسا ہی اگر دوسرا کوئی کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا یونیورسل قانون بتاتا ہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، ہم نے اس قوم کے ساتھ ایسا کیا، ان کی اس کام کی وجہ سے تم کرو گے، تمہارے ساتھ بھی فیصلہ وہی ہوگا. ان کے ساتھ ہم نے کیا. ہاں من بعد ما قالوا، ہم لفظی طور پر تو تحریف نہیں، لیکن کا جاننے کے بعد اللہ کا حکم، چھلے چوکات بھی توڑ دے، چلے یار تھوڑا سا. ہاں اور آگے ایک طبقہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، جو کتاب کا علم رکھتا ہے، تھوڑا بہت سوجھ بوجھ ہے اس کے اندر، جانتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے، پھر بھی کیا کرتا ہے وہ؟ چل لے گیا، چلنے چھوڑنے، بعد میں کبھی دیکھ لیں گے. اور دوسرا بڑا طبقہ ان میں کیا تھا؟ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، وہ ان پڑھ لوگ جن کو کتاب سیکھنی بھی نہیں ہے اور کتاب کا ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے، الا امانی، ہاں کچھ تمنائیں خواہشات اور وہ ساری باندھ بیٹھے ہیں. انہم الا یظنون، صرف اپنے خیالات کی پیروی کرنے پر لگے ہیں، کتاب کی نہیں، خیالات کی. کیا سمجھاتے تھے ان کے لوگ؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ارے تم جہنم میں اگر جاؤ گی بھی نا تو تم تو یہودی ہو، جہنم کی آگ تو تھوڑے دن تم کو چھوئے گی، پھر باہر آ جاؤ گے. کیا کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کے نبی کا امتی ہوں، زندگی چاہے جیسی گزاروں، کہ میری تو سفارش ہو ہی جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ بلا من کسب سیئہ واحاطت خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. کیوں نہیں؟ تم یہ کہتے ہو لن يدخل الجنت الا من کان ہودا و نصارا، کہ جنت میں تو یہودی داخل ہوگا. اللہ بلا کیوں نہیں؟ من کسب سیئہ، جو گناہوں کا ارتکاب کرے، واحاطت بھی خطیئتہ، اپنی ساری سرکشیوں کے اندر، اپنی بیرارویوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کے گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور یہ ایسا کہہ رہا ہے اچھا زندگی بدلنی نہیں ہے. کسب سیئہ واحاطت خطیئتہ، ساری زندگیاں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور یوں کہتا ہے کہ میں تو جہنم میں اگر گیا بھی نہیں تو تھوڑے دن کے بعد باہر آ جاؤں گا. یہ وہ قوم تھی، 1300 سال ان میں ایسے گزرے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب ان کے اندر کوئی نبی موجود نہ ہو. 2000 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے اقوام عالم پر سیادت اور قیادت کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو موقع دیا. لیکن جب ان کی شرارتیں جب ہوا تو پھر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ابدی قانون ہے کہ ایسا اگر امت محمدیہ کرے تو ان کے لیے کوئی الگ سے قانون کا نام وہی جو ان کے لیے تھا. یہ سب یونیورسل ٹروتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بدلنے والے نہیں ہیں. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر کیا؟ ان میں 2 بڑے بڑے قبیلے تھے آبادیاں پر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور ایک اور بنو نذیر. یہود کے 3 بڑے قبیلے آ کر آباد ہو گئے تھے مدینے میں. ان کی کتابوں کے اندر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اللہ کے نبی کی شکل و صورت، اللہ کے نبی کا کردار اچھے سے جانتے تھے. یستفتحون، عجیب بات تھی، اوس اور خزرج عرب قبائل ہیں، یہ اصل یمنی ہیں، مدینے میں کر آباد ہو گئے تھے. ان کے ساتھ جب ان کی کوئی لڑائی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ایک نبی ان قریب آنے والا ہے.
وہ آ جائے گا، اس کے ساتھ میں دنیا پر چھا جائیں گے، تمہارا کچھ نہیں آئے گا. یستفتحونہ فلما جاءہم ما عرفوا، لیکن جب ان کے پاس وہ نبی آ گیا جن کو وہ جانتے تھے، کیسا جانتے تھے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسا آدمی اپنے بیٹے کو جانتا ہے ویسا وہ نبی کو جانتے تھے. 11 نبی میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کے اندر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، حضرت کے 6 آدمی اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کی دعوت سنی، ایک دوسروں کو کنکھیوں سے دیکھنے لگے کہ یہ یہود اتنے برسوں سے ہمارے یہاں آباد ہیں، بار بار یہ نبی کی جو شکل و صورت بیان کرتے ہیں، ان کا کردار بیان کرتے ہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے. یہ نسل در نسل ان کے یہاں پر چلا آ رہا تھا اللہ کے نبی کا وہ سراپا. لیکن جب اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیویاں، حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سارہ. حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے جن کو یہ لوگ آئزایا کہتے ہیں، ان سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے جن کو یہ لوگ جیکوب کہتے ہیں. اور حضرت یعقوب کا لقب جو ہے وہ بنی اسرائیل، اسر کے معنی ہیبرو زبان کے اندر اللہ بندہ، اور ایل کے معنی اللہ نے عبداللہ. بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہا گیا. حضرت موسیٰ کے بعد سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ان کے بعد یعقوب کے بعد حضرت عیسیٰ تک سارے نبی ان کے اندر آئے ہیں. اور وہاں پر حضرت حاجرہ ان کو وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے تھے. ان کا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، وہاں سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں ہے درمیان میں. اور آخری نبی جو آئے ہیں وہ کس میں؟ بنی اسماعیل میں آئے ہیں. اس حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. وہ یہود وہ بار بار خزرج والوں کو ایسا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کی بات سنی، آپ کا چہرہ مہرہ دیکھا، اور نبی پاک ہم کی دعوت اور قرآن سنا، فوراً ایمان میں داخل ہو گئے. کنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ وہی لگ رہے ہیں، وہ پہچان گئے. تو ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ نبی، پہچانتے تھے، ایمان نہیں لائے. کیا حال تھا ان کا حال یہ ہے، اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا کرتے تھے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے تھے تورات کے اندر کہ دیکھو آپس میں لڑائیاں نہیں کرو گے، اپنے بھائیوں کو گھروں سے دربدر نہیں کرو گے، اور کبھی تمہارا کوئی بھائی قید ہو کر آ جاوے تو فدیہ دے کر اس کو چھوڑاؤ گے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ بنو نذیر حضرت کے دوست ہیں، اور قریظہ والے جو ہیں وہ اوس والوں کے دوست ہیں. اب ان دونوں میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو یہ بھی آپس میں لڑ جاتے تھے، خونی رشتے دار، مارتے بھی تھے ایک دوسروں کو، جلا وطن بھی کرتے تھے، سارا سب کچھ ہوتا تھا. اور جب انہیں پتا چلتا تھا کوئی یہودی قید ہو گیا ہے تو فدیہ دے کر اس کو چھوڑا دیتے تھے. وہ محرم علیکم اخراجہم، ارے پہلے ہی مارنا اور ان کو نکالنا تمہارے لیے حرام تھا، کیوں ایسا کرتے ہو؟ تم فدیہ دیتے ہو اور وہ کام کرنے وہ نہیں کرتے. تو دنیا دارے کا مسئلہ ہے بھائی، چلانا پڑتا ہے، کیا کریں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کی ایک چیز پر تو عمل کرتے ہو، دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا، جو ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ کہ دنیا میں ذلت، دنیا میں ذلت. اب یہ انہی کے ساتھ نہیں ہے، انہی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے یہ کہ ہم اللہ کا حکم، اللہ کا دین کا جو اچھا لگے گا وہ تو کر لینے کا، اور جو تھوڑا سا مرضی کے خلاف جاوے کہ مولوی صاحب ہیں ہماری شادی میں تو سیدھی کا ناج ہوئے گا. مطلب بھائی اللہ بھائی کیوں کرواتا یہ نکاح مسجد میں پڑھوائے گا؟ مولوی صاحب پڑھاؤ ذرا، سیدھا سادہ دلہا بن کر آوے گا. لیکن یہی کہ وہ ہالوں کے اوپر ایسی شرمناک حرکتیں کرے گا، کیا کرنا ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے ایک حصے پر تو عمل کرو گے، ایک حصے کو ایسے کر دو گے. فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا. اللہ ایسا کرنے پر کہ جب قوم کے اندر اکثریت کے اعتبار سے یہ وبا عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. 2 فیصلے آتے ہیں، پہلا دنیا کا، دوسرا آخرت کا. دنیا کا آ گیا تو سمجھو آخرت کا ہو کر رہے گا. خزي في الحیات الدنیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ذلت کی زندگی ان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. کیا ہوا؟ قریظہ تو جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، بنو نذیر کو جو ہے وہ شام کی طرف چلتا کر دیا گیا، خیبر میں سے چلو نکلو یہاں سے، باہر جاؤ یہاں سے. خزي في الحیات الدنیا،
دنیا کی زندگی میں ذلت، ہاں کہ اللہ کے احکام کو ایسا مذاق بناؤ گے، اللہ کی کتاب کو ایسا مذاق بنا دو گے تو ہم کیا کریں گے؟ فما جزا، اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت کی زندگی ہم تم پر تھوپ دیں گے، وہ ذلت کو کوئی نہیں ہٹا پائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں سخت عذاب کی طرف ہم تمہیں لوٹا دیں گے۔ لہذا دوستوں اپنی زندگی ٹھیک کرنی ہے۔ ہاں اگر ہمیں عزت کی زندگی پانی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے انتم الاعلون، انتم الاعلون، اور مسلمانوں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں انتم الاعلون، دنیا کے اندر عزت کی زندگی ہم نے تمہارے ساتھ لکھ دی ہے، لیکن ان کنتم مؤمنین، جیسا ایمان جیسے اعمال ہم تم سے چاہتے ہیں ایسے کر لو، ہماری بات مان لو، تو عزت کا عزت جو ہے وہ تمہارے سامنے ناچے گی، غلام بنا دیں گے عزت کو تمہاری۔ ایسا نہیں کیا ذلت کی غلامی کے اندر ہم تمہیں ڈھکیل دیں گے۔ پھر کرنا کہاں سے لاؤ گے اپنی عزتیں؟ لباسوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس ان کو بلایا گیا، حضرت عمر گئے وہاں پر، حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر پورا قصہ نقل کیا ہے حضرت عمر کا۔ عزتیں دین سے ملتی ہیں، بہترین لباس، بہت مال، وجاہت میری لوگوں میں میری شاہ کیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں حقیقی عزت اللہ دیتا ہے کب؟ کہ جب قوم کی اکثریت دین پر عمل کرنے پر آ جاتی ہے۔ ہاں اکثریت، ابھی تو کیا ہو گئے، دین ایک برکت کا ذریعہ اور سبب بن کر رہ گیا ہے، صرف برکت برکت، بس لاؤ برکت۔ ایک دن میں نماز پڑھانے جا رہا تھا مغرب کی، جہاں میں دیکھا دکان کے اندر بیٹھا ایک حافظ پڑھ رہا ہے، دیکھا، میں دیکھ کے گیا، واپس آیا، وہیں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں۔ گیا بھائی کیا خیریت تو ہے؟ کیا ہے بھائی؟ کہ مولوی صاحب کوئی مولوی صاحب نے ایسا کہا دکان چلتی ولتی نہیں ہے اپنی، تھوڑے حالات ہے دکان میں، تو انہوں نے کہا سورہ بقرہ روز پڑھنے کی ضرورت دکان میں، تو حالات دور ہو جائیں گے۔ اچھی بات ہے۔ میں نماز پڑھنے گیا، واپس آئی، حافظ صاحب پڑھی دے، مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، یہ نماز کب پڑھیں گے؟ یہ کون صاحب یہ نماز یہ خالی قرآن پڑھنے جاتے ہیں؟ ارے بھائی اللہ، یہ روزانہ پورا قرآن پڑھیں 500 مرتبہ تو ابھی بلائیں جانے والی نہیں آنے والی ہے، یہ نماز چھوڑ کر قرآن پڑھے گئے بیٹھ کر، اور تو سمجھے کہ ساری برکت یہ وہ اس کے لیے نہیں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ قرآن کو کہہ رہا ہے ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ مجھے اپنی ہدایت کتنی اپنے قرآن سے ملی؟ ھدی للناس کا مطلب نہیں جانتا، صرف فاتحہ کی 7 آئے تو روزانہ پڑھو، پتہ نہیں مجھے کیا اللہ کہہ رہا ہے اس میں۔ ہاں کوئی گھر لینا ہو، کوئی بات، کوئی چیز پراپرٹی لینی ہو تو کیا کرتا ہے؟ ارے بھائی دیکھنے یار اس کے کاغذات دیکھو، ہاں سٹی سروے کی نقل لے کے آئیے، ہاں اس میں دیکھوں گا برابر، نہیں سمجھ پڑے گی تو 500 وکیلوں کو جا کے بتاؤں گا، دیکھ برابر پیسے کا مسئلہ ہے، حلال کمائی روکڑے دینے کے۔ ہاں لیکن دین کے معاملے میں آدمی ٹھیک ہے یار، دیکھی جائے گی۔ ہاں ایسا نہیں ہے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ زندگیاں ٹھیک کرنی ہے ہمیں، زندگیوں کو لائن پر لانا ہے ہمیں۔ وہ نہیں آوے گی، اب دین سے برکت کا ذریعہ، کہ برکت لے لو اپنی دنیا کے اندر، برکت سمیٹ لو، کہ دکاندارہ میرا چل جاوے، دین وہ چل جاوے میرا، ہے گھر بنانے کا پائے کھودتے، وہ سب 2-4 حافظ جی کو بھیجو، ان کا قرآن پڑھو پائے اچھے سے کھود جاوے۔ اللہ تیری زندگی کے پائے دین کے ہل گئے، اس کو دیکھنے، وہ اس کے لیے سوچنا نہیں ہے۔ یہ کورونا آیا، یہ ساری چیزیں بن رہے بازار، تو ایک بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب ایسا لگتا ہے کہ اپنے دنیا داری کے اندر ایسا لگتا ہے کہ 20 سال پیچھے چلے گئے۔ فوراً محسوس ہوتا ہے، اندر تک احساس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے اندر۔ ایک دن کے بعد دوسرے دن وقرا تھوڑا کم ہو جاؤ تو دھڑکن چک جاتا ہے، کل اتنا ادھر آج اتنا کیوں؟ گئے رمضان سیزن ایسی چلی تھی، ابھی کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ 20 سال دنیا داری میں پیچھے چلے گئے، احساس ہو گیا۔ لیکن تیری نمازیں، تیرا دین، اس میں تو کتنا ریورس ہے، ذرا سوچا بیٹھ کر کہ کتنا پیچھے ہے، تو کتنا پیچھے چلا گیا ہے عمر کے اعتبار سے، کہ تو اتنا بڑا ہو گیا، اور دین کے اعتبار سے تو ابھی تک بچہ جو ہے، کہ تجھے پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں پتا، نماز میں کھڑا کیسے ہونا وہ نہیں معلوم، کہ وہاں پیچھے ہی۔ لیکن دنیا دارا
مطلب 20 سال اپنا 5 سال پیچھے چلے گئے. ان سے عزت حقیقی نہیں ہے دوستو. حقیقی عزت اللہ نے رکھی ہے دین اور دین ہی میں رکھی ہے. ہاں سوچ لو اسے. 2 راہیں ہمارے سامنے, 2 راہیں ہمارے سامنے, اور ایک ہی راہ کامیابی کی ہے, دین اور دین ہی, اور کچھ نہیں. ہاں حضرت عمر بیت المقدس داخل ہو رہے ہیں, عجیب عجیب سراپا الگ الگ ان کے کھینچے گئے ہیں احادیث کے اندر. ایک جگہ ہے ان کے چمڑے کے موزے, چمڑے کے بوٹ, پانی کی نہر میں سے گزرنا ہے, اس کو نکال کر کندھے پر ڈال دیے ہیں. غلام بیٹھائے اوپر اور رسی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں. ہاں دور سے دھوپ پڑ رہی ہے. ہاں کان صلیع الراسی, آپ کے سر پر یا اوپر تک بال نہیں تھے, یا ٹکلا تھا اوپر یوں, سر پہ کچھ پہنا نہیں تھا. ہاں دور سے سورج پڑ رہا تھا, وہ اوپر سے وہ بال بغیر کا حصہ چمک رہا تھا دور سے. حضرت عمر آ رہے ہیں. ہاں پہنچے وہاں پر, لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا امیر مسلمانوں کا, وہ آئے اور اس شان کے ساتھ آئے. حضرت ایک کام کر لیے, کیا کہ آپ اپنا لباس تبدیل کر دو. ایک روایت میں آنے کے اندر یہ ہوا تھا, بغل میں سے ان کا لباس پھٹ گیا تھا. ہاں پھٹ گیا ان کا لباس. کہا جب بلاؤ کسی کو, بلایا اس کو, وہاں کے مقامی آدمی کو, کہ یہ میرا لباس سل کے دو, اسے بنا کر دو ہمیں. لوگوں نے لا کر دوسرا لباس دیا, بہترین کتان ریشم جیسا نرم کپڑا. یہ کیا ہے, یہ کتان ہے, ایسا ایسا کپڑا ہے. کہ اچھا, تھوڑی دیر پہنا, وہ لباس سل کر آ گئے نا, اتار کر فوراً دے کے لے رکھ, میرا وہی لباس لا, وہ گودڑ جیسا جاڑا موٹا لباس پہن لیا. اونٹ پر سوار ہو کر آئے تھے, کہ یار اونٹ پر سواری لوگ معیوب مانتے ہیں, بہت مالدار لوگ ہیں, شامی لوگ بہت مالدار. یہ دیکھیں گے کہ اونٹ پر ایک آدمی آ رہا ہے, کیا کچھ حیثیت نہیں, ایک کام کرو آپ کے لیے بہترین ترکی گھوڑے کا انتظام کرتے ہیں. آپ لایا گیا. حضرت عمر بیٹھے, تھوڑی آگے گئے, کیا کہ آج سے پہلے میں نے انسان کو شیطان پر سواری کرتے کبھی نہیں دیکھا. یہ شیطانی چال چل رہا ہے, تکبر کے ساتھ جو گھوڑا, تبختر کے ساتھ جو چلتا ہے, اپنی دل کی چال کے ساتھ جو اعلیٰ گھوڑے ہوتے ہیں, ایسا گھوڑا لایا گیا. وہ اپنی چال چل رہا تھا, روک بھائی روک, اپنی وہی لیب, اپنی سواری لاؤ واپس. اپنی سواری پر بیٹھے اور پھر کہنے لگے, نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. فَإِنِ بَتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ, اگر ہم اپنی عزت اسلام کو چھوڑ کر, دین کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیں گے, اللہ کی قسم اللہ اس دن ہماری ذلت کے فیصلے کر دے گا. ہاں وہ صاحب بصیرت کی بات, وہ صحابی, اتنی دور نگاہ رکھنے والا انسان, اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ, کیا نہیں کر سکتا تھا. ایک اشارہ کر دے تو ارے ملک کی بہترین سواری, ملک کا بہترین کھانا کسی نے دیکھا نہ ایسا لباس آ جائے. لیکن کا نہیں. ہاں ایک صحابی دسترخوان پر کھانے کے لیے کہا تو عمر کے یہاں کھائیں گے. دیکھو اتنا موٹا کھانا حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. حضرت عمر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بھی کھا لیتے. حضرت عمر آنکھ نکالی, اچھا مدینے میں سارے لوگوں کو میدا ملتا ہے, جو کی روٹی, وہ بھی کیسا, پیس لیا چکی میں, اور اس کے چھلکے پھونک مار کر جتنے اڑ گئے, باقی گن کر روٹی بنا لی. حلق سے نیچے نہ اترے, وہ صحابی کا حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. حضرت عمر اس کو کھا رہے ہیں. یہ زندگیاں وصول کرنے والے لوگ تھے, اللہ نے سارے پاورز دیے تھے. ہاں دنیا کی ساری نعمتیں, ایک اشارہ کرو تو. ایک دن مچھلی کھانے کا دل ہوا, مچھلی کھانی ہے, وہ بہت دور ملتی تھی. غلام جو ہے ان کا گھوڑا لے کر نکل گیا, بہت دور دوڑاتا گیا, دوڑاتا واپس آیا, مچھلی آ گئی. حضرت فوراً بھاگ گئے, مچھلی کہاں سے لایا ہوگا یہ. اس نے گھوڑا جاوے آوے, اس کو پسینہ, اس کو بہت سارا گرد و غبار لگے, پتہ چل جاوے. اس نے گھوڑے کو اچھے سے دھو دیا کہ حضرت عمر فوراً آئیں گے, چیک کریں گے یہ کیسے لایا تو, کتنا تیز گیا, کتنا. وہ آ کر دیکھا پورا گھوڑا صاف ستھرا, کان میں انگلی ڈالی, وہاں سے نکلا سب. کہا اچھا تو نے ایک مجھ جیسے انسان کے لیے اس جانور کو اتنا تھکایا تو نے, نہیں کھانی تیری مچھلی, رکھ, نہیں کھانی.
اور یہ تو کھانے کے لیے صرف چٹخارا زبان کا کہ چائے پینے کا کہ کھیڑا چائے پینے جائیں گے. ہاں کوئی نوی ہوٹل کھلے کہ بہت اچھی ران ملتے کہ چل جاوے. ہاں کہ بہت اچھا بہت بڑی سیکھ ملتی ہے یہاں سے لے کے وہاں تک کلومیٹر کی کہ چلا جاوے کھانے. ارے اس کے لیے زندگیاں ہیں کہ کھائیں گے پیئیں گے, اس کے لیے زندگی اللہ کی قسم نہیں ہے. ہاں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ہاں تو شاہی ہے پرواز کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشمن تو کیا غم, مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. ایک اللہ نے جانور پیدا کیا شاہین, بہت اونچا اڑتا ہے. اپنا نشمن کہاں بناتا ہے کہ پہاڑ اونچا اور اس کی بھی اونچی چٹان پر. وہ لکڑیوں سے اپنے گھر نہیں بناتا, چٹانوں کی پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر وہ کا اپنا گھر بناتا ہے. وہاں اپنے بچوں کو پال کر تربیت کرتا ہے. سخت جگہوں پر پالتا ہے اپنے بچوں کو. یہ نہیں کہ اوپر سے نیچے گر گیا مر جائے گا کہ نہیں, اس کو پیدا ہوتے ہی اونچائیوں کا احساس دلانا ہے. گھر اپنا وہاں بناؤں گا. ہاں وہ نرم نرم چیزیں کا نہیں, سختی کے اوپر بچوں کو پالوں گا. ہاں وہ زمینوں پر نہیں اترتا, اس کی رفتار بہت اونچی اور رفتار بہت تیز, اڑان بہت اونچی. ہاں وہ اپنی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تازہ گوشت اور گرم خون کا انتظام کرتے ہیں. وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مرغیوں کی طرح سے گندی نالیوں کے اندر چونچ مارنے کے لیے نیچے نہیں اترتا. ہاں جہاں کسی کی نظر نہ جاوے وہاں سے آبشاروں سے وہ اپنی حلق ٹھنڈی کرتا ہے. بہترین پانی جہاں کسی کی نظر نہ گئی کو وہاں سے وہ اپنا پانی اٹھاتا ہے. صاف شفاف زندگی گزارتا ہے وہ. اب ایسا پرندہ اگر اوپر سے نیچے آ جاوے اور اپنی روزی کے لیے مرغیوں کی طرح سے گندی نالیوں میں چونچ مارنے لگے تو اس کو کیا کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا؟ علامہ اقبال نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبوں حالی کی ایک شعر کے اندر اس شاہین کے ساتھ تشبیہ دے کر جو ہے پوری زبردست مثال بیان کی ہے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ارے تو کہاں یہاں آ گیا, تو کہاں یہاں آیا, تیرا یہ کام تھوڑی ہے, تیرا کام تو کچھ اور تھا. ہاں تیرا کام کچھ اور تھا. وقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ہاں لیکن آج کیا ہو گیا, تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھے رلاتی ہے جوانوں کی تنہانی. آج ہمارا جوان کیسا ہو گیا ہے, تھوڑی مشقت تھوڑی چیز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک وہ نوجوان, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. ہم تھے کون, ہماری حیثیتیں کیا تھیں؟ اللہ کی قسم ہم میں سے ایک سچا آدمی اٹھ کر اللہ سے 2 ہاتھ اٹھا کر مانگتا تھا, آسمان کا سارا غیبی نظام اس کی 2 رکعت نماز پڑھ وہ حرکت میں آ جایا کرتا تھا. ایسے اللہ نے صلاحیتیں دی تھی, ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کلیجہ دیا تھا, ایسا ایمان دیا تھا کہ اس کے ایمان کی گرمی سے عرش تک اس کی جو ہے لپٹیں پہنچتی تھی. وہاں وہ اپنے فیصلے کرواتا تھا. ہاں یہ وہ مومن تھا. کیا ہو گیا اسے, کیا ہو گیا اسے؟ اس کی نمازوں میں جان نہیں رہی ہے, اس کی دعاؤں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. ہاں یہ ذرا سا بڑی بڑی کیا کہہ رہا ہے ایک شاعر, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. جب عقاب اڑتا ہے تیز ہوا چلتی ہے, مخالف چلتی ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. مومن پر حالات اللہ سے قریب کرنے کے لیے. یہ تو مخالف ہوا کی طرح سے ہے, لیکن کس کے لیے؟ کہ جو اپنے پر پھیلا کر آسمانوں میں اڑ رہا اس کے لیے, جو مرغیوں اور چوزوں کی طرح سے وہ گندی نالیوں میں چونچ مار رہا, تھوڑی سی ہوا آئے گی بکھر جائے گا, کہیں چٹان سے ٹکرا کر مر جائے گا.
مومن تو پر پھیلا کر وہ اڑنے والی مخلوق تھی، اور کوئی مخالف ہوا آتی تھی یہ اپنی جو ہے اونچائیاں، اپنی اٹھان اڑان اللہ سے اور قریب کر لیتا تھا۔ اور اب ذرا کچھ آ جاتا ہے، کیا ہوگا، میرا مال بچے گا نہیں، میری اولاد بچے گی نہیں، میں کیا کروں گا، ارے کچھ نہیں ہے بھائی، تھوڑا اپنے دل کی طرف نظر کر لے، اسے اس سے جوڑ لے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ایک بال باقا نہیں کر سکتی۔ ہاں لیکن کب کا دین پر آنا پڑے گا، دین کے حکام پر اپنے آپ کو لانا پڑے گا۔ صحابہ کیا کب آنا پڑے گا تجھے؟ ہاں آنا پڑے گا، کھینچ کر لاؤں گا تجھے، زمانہ ہو گیا جانور کی طرح سوتے سوتے تجھے، آپ اللہ کے دین کی خاطر دے، آج جان دینے کا وہ دے۔ وہ اس پر آتے تھے، اپنے نفس سے مخاطب کا موقع ہے، اس وجہ سے کام ہمیں اپنے آپ کو دینداری کے اعتبار سے، اپنے اللہ سے تعلق کے اعتبار سے ٹھیک کرنا ہے۔ وہ تعلق ٹھیک ہو گیا، پھر کا دنیا کے اسباب، طاقتیں، یہ وہ، ہمیں سے کوئی خطرہ نہیں۔ ہمیں خطرہ کس سے؟ ہمیں خطرہ اپنی ذات سے ہے، ہمیں خطرہ اپنی تناسانیوں سے ہے، ہمیں خطرہ اپنے ایمان کے خلاف جو ہماری باتیں اور اپنی زندگیاں ہیں اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ ہاں ارے لوگوں کی آوازیں، اے حکومت مسلمانوں کی مخالف ہے، یہ مسلمان، ارے کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے، ارے تو خود ہی اپنے دین کا مخالف ہے، کوئی کسی کے دین کا دشمن نہیں ہے، تو خود اپنے دین کا دشمن ہے۔ کوئی کیا دشمنی کرے گا تب کرے گا، تو روزانہ اپنے دین سے دشمنی کرتا ہے، تو روزانہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالتا ہے، جان کر نکالتا ہے، اور کہتا ہے کہ ان کی طرف سے ہے، ان کی طرف، ارے کسی کی طرف سے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کی تری میں جو بربادیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، سب اپنے ہاتھ کا کیا دھرا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نمازوں میں جان پیدا کریں، حلال کمائی کی پابندی کریں، حلال کمائی، حلال۔ ایک بھائی تھا، ہم لوگ مفتی عبدالرؤف صاحب وغیرہ ہم جا رہے تھے ایک جگہ، مفتی صاحب نے سنایا بعد میں کہ یہ بھائی ہیں جو ایکو چلا رہے ہیں، حلال۔ کیا مولوی صاحب میرے پاس ایک ایسا آرٹ ہے کہ میٹروں کے اندر ایسا سیٹنگ کرتا ہوں کوئی پکڑ نہیں سکتا، بڑی بڑی کمپنی والے شوٹنگ والے مجھے بلاتے ہیں، یہ تھوڑا کر دینے، تھوڑی دیر کے اندر ہزاروں روپے کما کر آ جاتا ہوں، تھوڑی دیر میں۔ لیکن جب میں لے کر آتا تھا، اللہ نے بیوی مجھے دی تھی، بڑی دیندار دی تھی، اور میرے پیسے، ابھی کی بات بتا رہا ہوں، جوا پورے رہتا ہے وہ ابھی بھی، منصوری لڑکا ہے، کملی صاحب پیسے لے کر آتا تھا، اپنی بیوی کو دیتا تھا، کہ میرے سامنے گیس پر رکھ کر جلا دیتی تھی، نہیں کھانی تیری کمائی، نہیں کھاؤں گی، کہ میرے لاکھوں روپے میرے سامنے سے جلا دیے، حقیقی بات بتا رہا ہوں، مطلب بڑی عیش کی زندگی گزارنے والا آدمی ہوں میں، لیکن یہ میرا دین دارا ہے کہ یہ سب کچھ میری بیوی کی مرہون منت ہے۔ ہاں حلال کمائیاں کا تھوڑی ہوگی چل جائے گا، کہ مولوی صاحب یہ بھاڑے کی کو چلاتا ہوں، مہینے کے اپنی بیوی کو 7,000 روپے دیتا ہوں، لیکن کبھی شکوا نہیں کرتی، بڑی خوش ہے کہ اللہ یہ 7,000 میں بڑا کام چلا دیتا ہے، پیسے بچ جاتے ہیں۔ حلال، حرام تو کروڑوں روپے کرنے کا کیا، حلال کمائی، پاکیزہ کمائی، نظروں کی حفاظت، زبان صاف ستھری، وقت کی پابندی، اپنی نمازوں کی پابندی، اپنی زندگیاں ٹھیک کرنا، روزانہ اللہ سے مانگنا۔ دیکھو زندگیوں میں کیسا انقلاب آتا ہے، ایسا نوجوان جا کر کہیں کھڑا ہو جاوے، اللہ کی قسم پہاڑوں کی چٹانیں اس کو ہلا نہیں سکتی، چٹانیں ہل جاوے یہ نہ ہل سکے۔ تعلقات اللہ سے، سب کو جانے والی چیز کا کہ وہاں سے آتی ہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، روزیاں تمہاری کا آسمانوں پر ہے، جو تم سے وعدے لیے سب وہاں ہے، یہاں کے لیے ہم آئے ہی نہیں ہیں، یہاں کے لیے ہم آئے ہی نہیں ہیں، یہاں کے لیے ہم جیتے ہی نہیں ہیں، ہم تو آخرت کے واسطے ہیں، ہم آخرت کے سپوت ہیں، وہیں کے لیے جینا ہے، وہیں کے لیے مرنا ہے۔ اللہ کا نبی ہمیشہ کہا کرتا تھا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ حقیقی زندگی تو صرف آخرت ہی کی ہے، یہ کیا زندگی ہے، اور اتنی تھوڑی موڑی زندگی کے لیے اس کا بھی مار لیا، اس کا بھی لے لیا، کیا زندگی ہے یہ؟ کہ نہیں،
کھاؤں گا، حلال کھاؤں گا، پاکیزہ کھاؤں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، صاف ستھری زندگیاں، آپسداری کے تعلقات ٹھیک ٹھاک، رشتہ داروں کے تعلقات ٹھیک ٹھاک، ڈنڈی مار کر نہ زندگی گزاریں، رشتہ داریاں توڑ موڑ کر نہ زندگی گزاریں، قطع رحمی کی بڑی وعید آئی ہے، بلکہ ایسی بڑی راتوں کے اندر ہیں 4 شخص ہیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا، ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ اگر شب قدر ہے فرشتے ان کے پاس نہیں آتے، چھوڑو ان کو۔ مدمن خمرین، شراب کا عادی، آق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، آق لوالدیہ، قاطع الرحم، رشتے ناتے توڑنے والا، ذرا بات میں کیا مرو تو تیرے جنازے میں نہ ہو، کوئی جملہ ہی ہے؟ مومن ایسا بولتا ہے؟ تیرے میرے بیچ میں واٹکی ویوہار نہیں، کچھ بھیجیے نا، آئیے نا، چال گھر کی ڈیلی نہ چڑھیے میری، کوئی بات ہے؟ مومن ایسے جملے بولتا ہے؟ مومن کے جملے نہیں ہوتے کبھی بھی۔ اور آخری المشاہن، دل میں کسی کے لیے کاٹ اور کینہ رکھنے والا آدمی، اس کا منہ دیکھتا ہوں کچھ ہوتا ہے میرے کو، کیا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ نہیں ہے، جب دیکھتا ہے آنکھ نکال کے دیکھتا ہے کیا کچھ ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہو، بس اس کو دیکھتا ہوں میرے کو ایسا ہوتا ہے کیا ہے بھائی؟ دل میں کینہ، کاٹ۔ یہ 4 آدمی ایسی بڑی راتوں میں بھی فرشتے ان کے پاس نہیں آتے، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ لہذا اپنی زندگی صاف ستھری، دنیا سے جاوے کسی بندے بندی کا ہم پر حق نہ ہو، کوئی مانگتا نہ ہو ہمارے پاس، حقوق العباد میں بھی صاف ستھرے، حقوق اللہ میں بھی صاف ستھرے، دنیا سے صاف ستھرا جاوے۔ کسی کا حق دینا ہے فوراً دیں، باپ کا انتقال ہو گیا، میراث تقسیم نہیں کر رہا، جس کے پاس ہے میں ابھی نہیں دوں گا۔ حضرت محسوس رحمۃ اللہ علیہ پڑوس میں جب بھی جاتے تھے، رائے منڈ ایک حاجی صاحب ان کی دعوت کرتے تھے، ایک سال گئے، ان کے بیٹوں نے دعوت کی، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، حضرت نے پہلا سوال پوچھا، میراث تقسیم ہوئی؟ کہنا حضرت وہ تو نہیں ہوئی، کھانا نہیں کھایا، کہ ایک کا حق دوسرے کے اندر ملا جلا ہے، دیتا نہیں ہے یہ، اور کہتا ہے کہ میں مسجد میں کھلاؤں گا سب کو، اللہ جس کو کھلانا دینا، جس کو دینا دے دیں بھائی، پہلے جس کو دینا اس کو دے، جس کا حق لے کر بیٹھا اسے دے پہلے۔ حقوق کی ادائیگی صاف ستھرا۔ اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھا، پوچھتے ارے کسی کو لینے کا باقی ہے؟ کہ باقی ہے، کہ بھائی اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم ہی پڑھ لو۔ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے جب تک کہ کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی اس کے ذمے جتنے حقوق ہیں وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ادا کروں گا، تب اللہ کی نماز پڑھاتے۔ حقوق العباد شہادت کا خون بھی معاف نہیں کرا سکتا، حقوق العباد شہادت کا خون بھی اس کو معاف نہیں کروا سکتا، شہید ہو رہا ہے، لیکن کہ اگر کسی کا کچھ لینا دینا باقی ہے اللہ کی قسم معاف نہیں کرا سکتا۔ اب تو کیا ہو گیا، عید میں ادھر ایک منہ کرتا ہے، بولا چلا معاف کریو، کہ بولا چلا یوں معاف ہو جاتا ہے؟ کیا بولا کیا چلا بول تو خری، کہ گھر بنا تھا تیری دیوار میں گھس گیا تھا اندر، وہ تو لے لیا، گھر بن گیا، اب کیا بولا چلا معاف کرو، اس میں دیوار بھی چھپر میں آ جائے گا، ایسا ہوتا ہے کہیں؟ ایک دن ایک بھائی آیا کہ مولوی صاحب کہ میں نے یہ بات سنی، اس نے جمعہ کے بعد مجھے پکڑا، باری ایک جگہ وہ دکان لگاتا ہے، کہ مولوی صاحب جوانی میں نے نئی شادی ہوئی تھی، میں نے جو ہے اس کا کوئی ساڑو بھائی تھا یا کوئی اور رشتے دار، اس کی سونے کی چین چورا لی تھی، بیچ کے کھا گئے، کہ اب ڈر لگتی ہے یار، اب دینی کیا کریں گے؟ میں نے کہا دینی تو پڑے گی۔ کہ مولوی صاحب میں حج میں بھی گیا، عمرہ میں بھی گیا، وہ بھی گیا، اور درمیان میں ہر عید کو بھی ملتے ہیں، ہم ملتے ہیں تو ہم نے کہا بولا چلا معاف کر دینا، اس میں سونے کی چین کی نیت بھی کر لے تو ہو نہ جاوے۔ میں نے کہا بھائی نہ ہوئے، ایسا نہ ہوئے، کہ نہ ہو ایسا، مگر نہ ہوئے، ذرا بھی نہ ہوئے، اور ایسا ہوئے کہ نہ ہوئے پہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تیرے تو کہ ہاں پوچھ لے گا پڑے، اور میرا نام نہ دیں ہو، ٹھیک ہے نہیں دیں گے، پیسے دینے تو یہ نا، وہ سونے کی چین جتنے تولے کی تھی یاد ہے تیرے کو، اتنے پیسے آج کے حساب سے دینے پڑیں گے، تو بات کروں تو کیا دیں گے، پر نام نہ دیں مولوی صاحب، ورنہ رشتے داری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں گیا، میں ملا اس سے، میں کہا تمہاری سونے کی چین کبھی گم ہوئی تھی تو وہ ایک دم اس کے کان کھڑے ہوئے، تم کو کیسے کھو پڑی؟
میں اور میری بیوی، ہم دو کے علاوہ آج تک اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. تم کو کیسے پتا چلا؟ اور جس نے چورائی تھی اس نے کہا ہے میرے کو. کیا مولوی صاحب، جب جب یاد آتا ہے نا میری آتیڑی بھی اس کے لیے بد دعا کرتی ہے. اس کو جا کر دیکھو تو یوں کہتا ہے نہ، تو کہتا ہے بولا چلا میں چھپر میں معاف، نہ وہ کہتا ہے جب یاد آتا ہے نا تب اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں. ہاں میں نے کہا بھائی کا نام مولانا تمہارے بتاؤ پڑھ سے کون سے تمہیں بتاؤ. اور تھوڑی دوسری تھی اس کی بیوی بھی آ گئی. کہا تم بتاؤ کون ہے وہ. میں نے کہا بھائی بتاؤں گا نہیں، جتنے پیسے بندے یہ پڑھے لے لے نہ معاف کر دے. وہ کہے کہ مولوی صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل بات ہے، میں معاف نہ کروں ابھی. بھائی یہ پیسے لے لیں معاف کر دیں. کہ مولوی صاحب نہیں ہو سکتا. اس کی بیوی ایک دم رو گئی. بہت تکلیف ہوئی ہے میرے کو اس کی وجہ سے، کیسے معاف کروں. دیکھ وہ آدمی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی بارگاہ معافی مانگنے کے، تیرا جو حق ہے وہ دینے تیار ہے. اب مل کے دیکھ کرنا کیا ہے. کہ مارو اس کو 2 لافے ماروں. بھائی یہ معاف کر دے اللہ کے لیے، پیسے تو ملتے تیرے کو سامنے آج کے حساب سے ملتے ہیں. دیکھ آج شام تک پیسے پڑے، لینا تو لے جا، پھر بعد میں آئیے نا کہ میرے کو پیسے دلا، جا پھر تیرے جہاں جانا ہو. گئے آئے وہ شوہر کے بعد دونوں کہ لاؤ نا مولانا مال بھی بھرا نا، تھوڑے پیسے میں بھی تھوڑی پتلی حالت چل دے، لاؤ دے دو. میں کبھی معاف کرنے کا تو کیا معاف کرا، دل سے معاف کرا. ہاں حقوق العباد کی لائن معاف نہیں کرا آدمی. کیا کرتا ہے بولا چالا معاف کریو نے. اللہ تو نے اس کو اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا، تو اس کی تو معافی مانگ کہ میں نے تیرے کو ستایا. بھائی میں قبول کرتا ہوں اس کو کہ میں نے تجھے پریشان کیا، تو حق پر تھا، میں باطل پر تھا، میں غلطی پر تھا، میں اپنی غلطی قبول کرتا ہوں اور اب معافی مانگتا ہوں. آدمی فوراً دل سے معاف کر دے گا. ورنہ تو کیا بولا چالا میں ایک یوں منہ کرتا ہے نا، ایک یوں منہ کرتا ہے. نہ اس نے بولا چالا معاف کرا نہ اس نے کرا. کہ یہ تو کیا ہے کہ لوگ لاج میں ایسا کر لینے کا، نہیں تو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھائی سی بھی نہیں ملتا. اس کے لیے ملتا ہے تو یہ بھی معاشرہ ایسا بن گیا، حقیقی تعلقات ختم ہو گئے، آرٹیفیشل سب چیزیں آرٹیفیشل. ہاں وہ اس پہ لکھ دیتا ہے ہاں بھائی بڑی رات ہے، کوئی کو بولا سب کا معاف کر دیو ایک ساتھ، وہ گروپ میں ایک ساتھ کہ جس کو بھی پہنچے نا میں نے تو معافی مانگ لی تھی، وہ نہ کرے تو میں کیا کروں، میں تو پاک ہو گیا نا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. وہ تو جانا پڑے اس کے پاس، ہاں ہاتھ جوڑنے پڑے، پاؤں دبانے پڑے، ہاں کندھے میں ہاتھ ڈالنا پڑے کہ بھائی معاف کر دینے یار، ماں کا مسئلہ ہے. ہاں تب پتا چلتا ہے کہ ایک جرم معاف کرانے میں کتنا پسینہ نکلتا ہے. اس وجہ سے حقوق العباد کا مسئلہ صاف ستھرا، کسی کا لینا دینا فوراً کر لیا بھائی پکڑ، ہاں لے لیں. بہنوں کے حق آدمی ادا نہیں کرتا. باپ کا انتقال ہو گیا، ایک دن ہمارے آئی 3 بہنیں آئی کہنے کہ مولوی صاحب ہمارے بھائیوں کہتے ہیں کہ بھائی باپ مر گیا. کب کہ ہم جو دیوے نا وہ لے لینے کا تیرے. کہ مولوی صاحب باپ کی ملکت میں بہن اپنی مرضی سے کچھ لینے کی حقدار نہیں ہے، صرف بھائی لے سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، بہن بھی اگر چاہے تو مانگ سکتی ہے کوئی چیز کہ یہ گھر میرے کو چاہیے. ہاں میراث میں اس کے حق سے اگر زیادہ جاتا ہے تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے، کم جاتا ہے تو تم دے دئیو. اور ایک ہی گھر ہے، 2-3 آدمی دعوے دار ہے کہ مجھے بھی چاہیے مجھے بھی چاہیے مجھے، تو پھر قرآن اندازی کریں گے، جس کی چٹھی نکلے وہ لے لے گا. ہاں قانون ہے ساری چیزوں کے، وہ آدمی ادا نہیں کرتا. ہاں دے دیں گے بھائی، کس کا رکھا ہے کہ تیرا رکھیں گے، دیتا نہیں ہے. ایک بھائی کہنے لگا مولوی صاحب میرے گھر میں تو 150 صحیح ہے، 150 صحیح. ہاں میں دینے بیٹھوں میں تو روڈ پہ آ جاؤں. کہ بھائی تیرا گھر ہی نہیں تو رہتا کیوں ہے، دے دیں جس کا اس کو، خود کا نہیں. 150 مانگنے والے اس کے، لیکن دیتا بھی نہیں وہ ہے کہ ہمارے باوا نے بھی نہیں دیا، ہمارا دادا نہیں دیا، میں بھی نہیں دوں گا. ہاں ایسا نہیں ہے. حقوق العباد کا مسئلہ صاف ستھرا. ہاں پھر اس کے بعد عمرے کرنے تو کریو، حج کرنی ہے تو کریو، ہاں پھر کریو خرچے. یہ تو کرتا نہیں ہے نا، وہاں بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں. جس کو دینا ہے، جس کا حق ہے اسے دے، اس کے بعد خود کا ہو تب لگانا. اس وجہ سے حقوق العباد کا مسئلہ صاف ستھرا، لین دین میں بالکل ہاں ایک ذرا برابر اس کے اندر آگے پیچھے نہیں. دینے کو تھوڑا زیادہ دے دو، لے جا، لیکن کم دینے میں مناسب نہیں ہے. ہاں میراث کے حق صاف ستھرے، کسی کو لینا دینا ہے صاف ستھرا معاملہ کریں، ورنہ کیا ہو جائے گا. ہمارے استاد ایک کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ حدیث آئی کہ بتاؤ مسکین کون، کہ جس کے پاس روکڑے روپے پیسے نہ ہو مسکین. کہا نہیں، مسکین نہیں،
ہماری امت کا مسکین وہ جو قیامت کے دن بڑی بڑی عبادت لے کے آیا ہوگا، بڑی بڑی عبادت، پہاڑ دب جیسی عبادت ہے، بڑی بڑی، حاجی صاحب بھی، نمازی صاحب بھی، تہجد صاحب بھی، سبھی لسٹ میں کچھ کھٹے نہیں، سب آ گئے اس کے بعد سب عبادتیں، لیکن شتم ہذا، کسی کو گالی دی، اکل مال ہذا، کسی کا مال ہڑپ لیا، لوگوں کو ستایا، اب حق مانگنے والے آئیں گے کہ لاؤ دو ہمیں، تب وہ دینا شروع کرے گا، قائمے سے دے گا، وہ روکڑے پیسے دے ہے نہیں، اپنی عبادتیں، کلو تہجد تم لے جاؤ، حج تم لے جاؤ، عمرہ تم لے جاؤ، سب کو دے دیا، مانگنے والے ابھی باقی ہیں اور دینے کے لیے اب عبادت کوئی نہیں ہے، اب کیا کرو گے کہ جو مانگنے والے ہیں اس کی چوری کی جہنم تو بھگت، اس کی زنا کی جہنم تو گناہ اس نے کیا، بھگتنے کا تیرے۔ ہمارے استاد کہتے تھے بھائی دنیا میں جینا نے تو مالک بن کے جیو، کسی کے غلام بن کے مت جینا، یہ کیا ہے کہ یہ جیتا جی غلام ہے، بھاری بھاری عبادت ہے، وہ حاجی صاحب اور تسبیح بڑی بڑی، یہ سب جتنی کھینچ رہے ہیں کس کے لیے؟ جن کا مال دبن ان کے لیے، سب وہ لے جائیں گے۔ اس وقت دنیا میں جینا ہو آزاد لوگوں کی طرح سے جیو، کب جی پاؤ گے؟ جب حقوق العباد کے معاملے میں صاف ستھرے رہو گے تب۔ اس وجہ سے دوستوں کہ رمضان کا مہینہ مبارک راتیں، یہ چار آدمی فرشتے قریب نہیں جاتے ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اس وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ ہم میں کچھ اس میں سے کچھ آگے پیچھے ہیں، آج ہی فیصلہ کرے کہ اس کو نمٹا دیں گے۔ صحابہ جب سنتے تھے فوراً، اللہ کے قطع رحمی والے کی بات بیان کی، ایک صحابی فوراً اٹھ کر چلے گئے، واپس آئے، کہاں گئے تھے؟ کہ میری خالہ نے مجھ سے قطع تعلق کر رکھا تھا، وہ مجھ سے نہیں بولتی تھی، آپ نے بات کی، میں فوراً گیا اس کے پاس، اور میں نے جا کر خلاف واقعی تو کیسے آ گیا؟ کہ اللہ کے نے میری حدیث بیان کی، میں آ گیا کہ چل اپنے معافی شافی کر لے، اس نے بھی مجھے معاف کر دیا، میں نے بھی اس کو معاف کر دیا، آ کے واپس فوراً۔ اور یہاں تو کیا کہا وہ آوے میرے پاس، میں نہ جاؤں، وہ آوے تو یہ ملے نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں اس وجہ سے دوستوں مبارک راتیں ہیں، مبارک ایام چل رہے ہیں، ایسے مبارک بولنے کے لیے نہیں، یہ زندگی مبارک کر جاوے اس کے لیے، یہ زندگی ایسی کر جاوے اس کے لیے۔ وہ بہار کیا ہے؟ وہ بہار کس کام کی جس بہار سے ہمیں کچھ نہ ملے، ہمیں کچھ ملے، زندگیاں بدلے، صرف سن کر ادھر سے سنانا ادھر سے باہر، ایسا نہیں۔ اس لیے فیصلے کرو کہ آج سے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، کرو گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے بھائی، دعا کر لے بھائی مختصر۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا فتنة الدجال وقنا فتنة المحيا وقنا فتنة الممات اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم ما أعطيتنا فيما أحب فاجعله عونا لما تحب وما زاويت عني فيما أحب فاجعله فراغا لما تحب۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا بڑی مبارک راتیں گزر رہی ہیں، بڑے مبارک ایام گزر رہے ہیں، یا اللہ ہماری زندگیوں سے، یا اللہ ہماری زندگیوں کو اس میں سے حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یہ برکتیں ہماری زندگیوں میں منتقل فرما، ہماری نسلوں میں منتقل فرما، یا اللہ ایسی راتیں ہماری ہر رات کو ایسی رات بنا دے، ہمارے ہر دن کو ایسا دن بنا دے، تجھ سے ڈر کر تیرے احکام پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کے نبی کا لائے ہوا سچا دین یا اللہ پوری دنیا کے اندر زندہ فرما دے، حق قبول بالا فرما دے، یا اللہ باطل کو مخور فرما۔ اے میرے مولا باطل کو مخور فرما۔ اے میرے مولا ہم نے تو بہت عافیت کے ساتھ ٹھنڈک میں رہ کر یا اللہ روزے رکھے ہیں، یا اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہوئے روزے نہیں رکھ پائے، چاہتے ہوئے قرآن نہیں سن پائے، عجیب حالات کے اندر یا اللہ جگہ جگہ پر عجیب و غریب حالات ہیں مسلمانوں کے، یا اللہ تو نے ہم کو جو عافیت، یا اللہ جو ہم کو تو نے اللہ امن و امان دیا ہے، یا اللہ اس کی قدردانی کی تو توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ اس نعمت کا حقیقی فائدہ اٹھانے والا بنا دے، یا اللہ نعمت کی ناقدری کرنے والوں سے اللہ نعمت کی ناقدری کرنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں نعمت کا شکر گزار بنا،
اور نعمت کی شکر گزاری اے میرے مولا اس نعمت کو صحیح جگہ پر لگانا ہے. یا اللہ اس کی تو توفیق نصیب فرما دے. اے میرے مولا تیرا نبی بھی اس بات کی دعا مانگا کرتا تھا, اللہم ما اعطیتنی فیما احب فاجعلہ عونا لما تحب. اے اللہ جو کچھ میں چاہتا ہوں اور وہ میں نے تجھ سے مانگا, تو نے مجھ کو عطا کیا, اس کو اے اللہ تو اپنی مرضیات کے اندر لگوا دے. اے میرے مولا یہ اللہ کا نبی بھی مانگا کرتا تھا, جو کچھ تو نے ہم کو دیا ہے مال کے اعتبار سے, صلاحیتوں کے اعتبار سے, اے میرے مولا وقت کے اعتبار سے, اے میرے مولا اس کا وافر حصہ, اس کا زیادہ حصہ دین پر, دین کے کام پر, اعلی کلمت اللہ پر لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری صلاحیتیں, ہمارا مال, ہمارا وقت اس دنیا کے پیچھے لگ جاوے, اس سے تو ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا ہم ساروں کی مغفرت فرما دے. اے میرے مولا حقیقی اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا بے روی سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا آسمان زمین کے تیور دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے تو ہم سے راضی نہیں ہے, اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا آسمان سے اترنے والی پریشانیاں, بلائیں, اللہ اس کو امت محمدیہ سے ختم فرما دے. اللہ چاروں طرف پریشانیوں کے حال ہیں اور یہ پریشانیاں ہماری خود کی کمائی ہے. اے میرے مولا ہماری خود کی کمائی, ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. اے میرے مولا ہمیں اعمال پر لگا دیں, اپنی مرضیات پر لگا دیں. اے اللہ تو راضی ہو جا ہم سے. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. سنتوں پر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. سنتوں کے خلاف معاشرہ جو جا رہا ہے یا اللہ معاشرے کو سنت پر لا دے. اے میرے مولا رمضان کے جے دن باقی ہیں, جتنے دن بچے ہیں, اے میرے مولا ان دنوں کو یا اللہ برباد کرنے سے, ضائع کرنے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا صحیح طور پر یا اللہ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ عید کا دن آوے گا, یا اللہ عید کا دن ایسا نہ ہو کہ یہ سارا رمضان کا کیا دھرا جو ہے وہ کچھ لمحوں کے اندر برباد ہو جاوے, گناہوں کی نظر ہو جاوے, شیطان باہر نکلے گا, ہماری اتنی بھاری بھرکم عبادت ہے میرے مولا ہلکے چھوٹے اوچھے گناہوں کے بدلے میں خرید جاوے گا, اوچھے گناہوں کے بدلے میں ہماری یہ راتوں کی عبادتیں برباد کر دے گا. اے میرے مولا عید کا دن صحیح طور پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما, گناہوں سے دور گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا رمضان جیسا پورا سال بنا دے, پورا سال نظروں کی حفاظت کے ساتھ, زبان کی حفاظت کے ساتھ, تیرے حق اور تیرے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ, اے اللہ تو ہمیں پورا سال گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے میرے مولا اس دنیا سے جاوے اللہ اس حال میں جاوے کہ تیرے بندے اور بندی میں سے کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو. اے میرا مولا صاف ستھری زندگی لے کر جاوے, تو بھی ہم سے راضی ہو, تیرا نبی بھی ہم سے راضی ہو. اللہ اس حال میں تو ہم کو موت دے. اے اللہ اس حال کی موت سے ہماری حفاظت فرما کہ تو بھی ہم سے ناراض ہو, تیری زمین بھی ہم سے ناراض ہو. ہم قبر میں جاوے وہ زمین ہم سے یہ کہے تیرا آنا بڑا نامبارک ہے, جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے تو مجھے بڑا ناپسند تھا, آج تو میرے پاس آیا ہے, تجھے میں اپنا سلوک تجھے بتاؤں گی. اللہ وہ زمین اتنی غصے میں کہ وہ دبا لے تو اللہ پسلیاں ایک دوسرے میں, دوسری اللہ پہلی کے اندر گھس جاوے. اللہ ایسے حال سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اللہ جان جان کر تیرے حکموں کو توڑا ہے, اللہ جان جان کر تیری نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے. گھروں سے جنازے نکل گئے, اللہ سنتیں کہیں نظر نہیں آتی ہیں. اے میرے مولا سنتوں کا دور دورہ کروا دے. اللہ تو راضی ہو جاوے, تیرا نبی راضی ہو جاوے, ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ورنہ کہیں وہ موقع نہ آ جاوے کہ حوض کوثر پر پہنچے, فرشتے دھکا دے دیں, اللہ کا نبی کہے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, انہیں کیوں دھکا دے رہے ہو. فرشتے اللہ کے نبی سے کہے اللہ کے نبی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دنیا کے اندر آپ کے طریقوں کی, اللہ کے نبی آپ کے طریقوں کو چھوڑا ہے, سنتوں کو چھوڑا ہے. بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی کی زبان سے لفظ نکلے گا فسحقن فسحقن, انہیں میری نظروں سے دور لے جاؤ, انہیں میری نظروں سے دور لے جاؤ. اللہ وہ ایسی ہولناک دن کے اندر, ایسے ہوش ربا دن کے اندر تیرا نبی اپنا دامن جھٹک دے, کس کے دامن میں پناہ ملے گی. اللہ کہاں جاویں گے. اے میرا مولا ہم نے زندگیوں کے اندر ایسی ساری زندگیاں گزاری ہے, اللہ حقیقی بہتری زندگی گزارنے کی تو توفیق نصیب فرما دے. اے میرے مولا جوانوں کی جوانیاں صحیح جگہ پر لگا دے. اے میرے مولا جوانیاں برباد ہونے سے حفاظت فرما دے. اے میرے مولا جو مانگا عطا فرما. اے میرے مولا جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان عطا فرما. اے میرے مولا بہت سارے لوگ جیلوں میں بند ہیں,
بیوی بچوں سے دور ہیں، اللہ رمضان کے رمضان، عید کی عید بیت گئی ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ وہ بیٹھ کر اللہ روزے نہیں کھول پائے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ روزے نہیں کھول پائے ہیں، اے میرے مولا کئی عید ان کی جو ہے وہی قیدیوں کے لباسوں کے اندر گزر گئی ہے، اے میرے مولا ان کے لیے باہر نکلنے کی آسانی کے ساتھ شکل صورتیں پیدا فرما دے، اے میرے مولا دین کے لیے جینا اور دین کے لیے مرنا، اے میرے مولا ایسا حوصلہ، ایسا اے اللہ ایسی ہماری نیتیں فرما دے، ایسا ہمیں حوصلہ نصیب فرما دے، اے میرے مولا جینا مرنا دین کے لیے، آج تک ہمارا جینا مرنا دنیاؤں کے لیے تھا، بڑے تھکے ہیں دنیا کمانے میں، بڑے تھکے ہیں مال کمانے میں، بڑے تھکے ہیں دنیا کے اللہ واہوائی لینے کے اندر، ہم بڑے تھکے ہیں اللہ، نہیں تھکے ہیں تیرے سامنے جھکنے میں نہیں تھکے، تھوڑی تراویح میں رکعت لمبی ہو جاتی ہے پیار دکھنے لگتے ہیں، راتوں کو اوٹ لے نکڑوں کھاٹلوں پر کھڑے کھڑے گھنٹوں بیت جاتے ہیں اللہ، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اے میرے مولا ہماری زندگی عبادتوں میں کھپنے والی بن جاوے، ایسے تو فیصلے فرما دے، زندگیاں دین پر لگا دے، اے میرے مولا جینا مرنا دین کے لیے کر دے، اے اللہ جینا مرنا دنیا کے لیے آج تک ہے، دین کے لیے تو کر دے، اے میرے مولا جو لوگ مقروض ہیں قرضوں کی اللہ شکل صورتیں پیدا فرما دے، جو لوگ پریشان حال ہیں بیماریوں کے اندر ہیں ان کو بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے، اے میرے مولا جو بے نکاح ہیں اے میرے مولا مناسب جوڑے ان کے لیے نصیب فرما دے، بہت سے جوڑے ہیں برسوں سے ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں ابھی تک دل نہیں مل پائے ہیں، اللہ ایسوں کے دلوں کو تو ملا دے، جن کی اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد ہے لیکن وہ سر کا درد ماں باپ کے لیے بنی ہوئی ہے ان کو نیک صالح بنا دے، اے میرے مولا جو مانگا عطا فرما، تیرے نبی نے جتنی خیر مانگی ہم سب کو نصیب فرما دے، جن جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو قبول فرما لے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔